اڑیسہ، جنہوں نے بڑی قیمتی باتیں کری، اور جو میں نے گفتگو میں ایک بات کہی کہ سماج کے جو درد و کرب ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو کو پیرہن دیتے اور ہمیں اور آپ کو گویا عکاسی کے طور پہ یہ آئینہ دکھاتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ حالات کے تقاضوں کو اور حالات کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ان کی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک بڑی خوشی کی بات یہ کہ یہ جتنے نوشہ میاں ہیں مجھے لگتا ہے کم عمر کے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں عام طور پہ ایک رواج یہ بن چکا کہ جب تک نوکری نہیں ملے گی تب تک وہ چھوکری کی طرف نہیں جاتے، اور گارجینز میں عام طور پہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ لڑکا ماسٹر ہوگا جبھی شادی ہوگی۔ اسی چکر میں BPSC کر لیتے، پھر بعد میں وہ کیا کیا کر لیتے، حتیٰ کہ ایک پیر قبر میں لٹک جاتا تب جا کے شادی ہوتی، پھر نوبت یہ آتی کہ بچے نہیں پیدا ہوتے، طلاق ہو جاتی، زندگی ختم۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، کم عمر نوجوانوں کو۔ آج کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، ان کے ذریعے سے کتنے اچھے کام ہوں گے۔ سماج سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نکاح کو آسان نہ کر دیں، اور جب نکاح آسان ہوگا تو زنا کے دروازے آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے۔ گارجینز بھی آج کل کے بڑے ویسے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر شادی کر لیا تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کا بیٹا ادھر ادھر تانگ جھانک کرنے لگے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نکاح واجب اسی وقت ہوتا جب ہماری آنکھیں ڈس بیلنس ہو جائے، یعنی کسی کو بھی دیکھ کر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور ادھر ادھر کی فیلنگ آنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیٹوا پر نکاح فرض ہو چکا، واجب ہو چکا ہے۔ اس لیے بیٹوا کو فوراً کہیے کہ بیٹا نکاح کر لے، ورنہ تمہاری نگاہ جب خطا کرے گی، وہ غلط دیکھے گی، تو اس کے گناہ کا کچھ نہ کچھ % میرے سر پہ بھی آئے گا۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھ کی توفیق عطا کرے، ہمارے سماج کو صالح سماج، ہماری سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنا دے۔ آئیے حضرات سامعین، وقت کی قلت کا یہ جملہ میں کر رہا ہوں، کچھ لوگ جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فِي قُرْبِهِ حَتَّى كَأَنَّ مَغِيبَهُ الْإِغْزَاءُ۔ ایک مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے، لیکن خدا جب مہربان ہوتا تو خود کنواں کھینچ کے آ جاتا ہے۔ آج الحمدللہ کچھ ایسے ہی حسن اتفاق کہیے کہ ہمارے بھی ایسے چیدہ شخصیات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے اور جن کو سننے کے لیے اور جن کی زیارت کے لیے لوگ بڑے دنوں سے انتظار کرتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم، جو چہرے سے لے کر پیر تک پورے طور پہ چمکتے دمکتے رہتے ہیں۔ لکھنؤ کی نزاکت الحمدللہ حضرت کے رگ و ریشے میں منجمد ہوا کرتی ہے۔ جہاں شیرمال کی خوشبو آتی ہے وہیں پر لکھنؤ کی نزاکت بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ پورے جسد خاکی کے ساتھ ابھی مہمان خانے میں آرام فرما رہے ہیں، اس کے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ منتقل ہو کے اسٹیج کی طرف بھی آئیں گے۔ اسی طرح سے دربھنگہ سے تشریف لانے والے وہ نوجوان چترویدی جناب حضرت مولانا سفیان صاحب ندوی چترویدی، جو اچھی طرح سے سماج کو آئینہ دکھاتے، ہندو مسلم بھائی چارگی یکتا پر اچھی گفتگو کرتے، اسی طرح سے اسلام کی حقانیت کو قرآن اور دیگر زبانوں میں اور دیگر گرنتھوں سے بتانے کی کوشش کرتے۔